حضور مجاہد ملت کا بھی پیغام ہے، یہ حضور مفتی اعظم اڑیسہ کا بھی پیغام ہے، یہ حضور حجت الاسلام کا بھی پیغام ہے، یہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا بھی پیغام ہے، یہ سرکار غوث پاک غریب نواز محبوب الہی صابر پاک، یہ سارے بزرگوں کا پیغام ہے کہ سب سے محبت کیجئے، مگر سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کیجئے تو وہ صرف اور صرف آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر محمد الرسول اللہ سے محبت کیجئے، سب کی تعریف کیجئے، مگر سب سے زیادہ تعریف اگر کسی کی کیجئے تو محمد الرسول اللہ کی تعریف کیجئے، سب کے گن گائیے لیکن سب سے زیادہ کسی کے گن گائیے تو مصطفیٰ جان رحمت کے گن گائیے، اس لیے کہ یاد رکھنا کسی کے ہم پر اتنے احسانات نہیں ہیں جتنے احسانات آمنہ کے لال کے ہیں، جو ہم سانسیں لے رہے ہیں یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، جو ہم کھا رہے ہیں یہ آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ زندگی آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ قرآن جیسی عظیم نعمت آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ اسلام جیسی عظیم نعمت آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ ارے جس کو جو کچھ ملا ہے سب مصطفیٰ جان رحمت کے در سے ملا ہے، یہ جو روزیاں مل رہی ہے، یہ جو عزتیں مل رہی ہے، یہ جو سربلندیاں مل رہی ہے، وہ سب مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ہے۔ میرے امام کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں دو۔ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے، ساری نعمتیں حضور کا صدقہ ہے، لیکن یہاں میں بطور شکوہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم لوگ کھاتے حضور کا ہے، گاتے کسی اور کے، صدقہ حضور کا لیتے ہیں۔ بتاؤ کسی کا اتنا احسان ہے خدا بھی ملا تو انہی کی وجہ سے ملا، رب کا پتہ بھی ملا تو انہی کی وجہ سے ملا، مگر آج اللہ اکبر حضور علیہ السلام و تسلیم کا جتنا ذکر ہونا چاہیے کیا ہم حضور علیہ السلام کا اتنا ذکر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ گھروں میں کیا کریں گے، میتوں میں کیا کریں گے؟ اب تو رسول اللہ کا ذکر جلسوں میں بھی ویسا نہیں ہو رہا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کے ڈنگ کے جلسوں میں بھی ویسے نہیں بج رہے ہیں جیسے کہ بجنا چاہیے۔ سنیو، ہم نے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ سب سے زیادہ کیا ہے، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عشق کے دعوے داروں ہمارے بچوں کے بارے میں حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی فرما رہے تھے شمس ملت کہ بچے مرتد ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی عزت کی قسم ہمارے بچے کبھی مرتد نہ ہوتے اگر ہم نے انہیں رسول اللہ کی ذات پلائی ہوتی، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پلائی ہوتی، بلکہ مرتد ہونا تو دور کی بات، حضور کا سچا عشق دیا ہوتا تو ہمارے بچے شرابی بھی نہ بنتے۔ اس لیے کہ توجہ کریں، ایک وقت میں دو نشہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نشے میں نہیں ہیں تو میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے، اس لیے کہ آپ تھک بھی گئے ہیں، پک بھی گئے ہیں۔ میں مزید آپ کو نہ تھکانا چاہتا ہوں نہ پکانا چاہتا ہوں۔ میں نے تو ذکر اس کا چھیڑا ہے جس کے ذکر سے مردے بھی جی اٹھتے ہیں، میں نے تو ذکر اس کا چھیڑا ہے جس کے نام پہ کنکر بھی بول پڑتے ہیں، میں نے تو ذکر اس کا چھیڑا ہے اللہ اکبر جس کا ذکر صرف مخلوق نہیں کرتی بلکہ خالق بھی جس کا ذکر کرتا نظر آتا، بلکہ ہماری آمد کا مقصد بھی یہی ہے۔ ارے کون کیوں آیا، کون کیوں آیا یہ تو وہ جانے، لیکن ہمارا امام کہتا ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں صرف تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ حضور علیہ السلام و تسلیم کا عشق دے دیتے تو ہمارے بچے نشہ بھی نہ کرتے۔ نشے سے سب پریشان ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ایک وقت میں، توجہ ہے آپ کی، ایک وقت میں دو نشہ نہیں ہو سکتا۔ جو نشیڑی ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، میں اس کو زیادہ اچھا جانتا ہوں کیونکہ میں بھی نشے میں ہوں۔ نشے والا نشے کی ٹاپک کو اچھی طرح جانتا ہے۔ نشہ ایک وقت میں دو چیزوں کا نشہ نہیں ہو سکتا،
ایک وقت میں ایک ہی نشہ ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا۔ میں اسی لیے تو کہنا چاہتا ہوں یہ امڈی کا نشہ، یہ شراب کا نشہ، یہ جوئے کا نشہ، یہ تکبر کا نشہ، یہ گھمنڈ کا نشہ، یہ دولت کا نشہ، یہ جوانی کا نشہ، یہ حسد کا نشہ، یہ کبر کا نشہ، یہ نسب کا نشہ، یہ علم کا نشہ، یہ عبادت پر گھمنڈ اور تکبر کا نشہ۔ ارے کوئی نشہ نہ ہوتا، صرف ایک نشہ کر لیتے، آمینہ کے لال کے عشق کا نشہ۔ یہ وہ نشہ ہے، یہ وہ نشہ ہے، ہر نشہ گرا دیتا ہے، یہ نشہ گرے ہوا کو اٹھا دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، سرکار کی آمد، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اپنے بچوں کو نشے سے بچانا، ہر نشے سے بچانا، نشہ عشق رسول دے دو۔ ارے نشہ دوسری چیزوں کا کریں گے تو گٹروں کے کنارے پڑے رہیں گے۔ عشق رسول کا نشہ ایک حبشی کو ہوتا ہے تو حبشی کے تلوے کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں، کعبے کی چھت حبشی کے قدموں کے نیچے نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ نشہ دو، نشہ عشق رسول دو۔ نہ گھمنڈ کا نشہ ہوگا، نہ تکبر کا نشہ ہوگا، نہ شراب کا نشہ ہوگا۔ اور جب شرابی نہیں بنے گا تمہارا بچہ عشق رسول کی وجہ سے، تو پھر مرتد کیسے ہوگا؟ مرتد اللہ اکبر۔ یاد رکھنا، علم والے کو مرتد بنایا جا سکتا ہے، عشق والے کو مرتد نہیں بنایا۔ اسی لیے دنیا عشق والوں سے لرزہ برندام ہے، علم والوں سے۔ اس لیے کہ توجہ کرنا، علم والے گمراہ ہو گئے۔ اگر فہرست پڑھوں تو لمبی ہے، شیطان سے لے کر ابن تیمیہ تک، ابن تیمیہ سے لے کر اشرفیلی تک، اشرفیلی سے لے کر دہلوی تک، دہلوی سے لے کر گنگوہا اور سہارنپور تک، اور پتہ نہیں کتنے کتنے نام آئیں گے۔ نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ میری زبان پر ابھی میرے محبوب کا نام ہے، لیکن یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، علم والے بہک گئے، عشق والا ایک بتا دو جو بہکا ہو۔ وجہ اس لیے کہ بہکنے کے لیے پہلے توجہ بڑھتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے ابھی؟ ہاں ہے، ہاں یہی میرے نبی کا معجزہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں مردے کیسے بولتے ہیں؟ میں نے کہا جب مردہ محفلیں زندہ ہوتی ہے۔ ابھی تک نہیں تھک رہے تھے ناظم صاحب؟ بولو یہ محفل زندہ کس نے کی؟ مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر نے۔ جس کا ذکر محفل زندہ کر دے، اس کا ذکر دل کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اور جب ان کا ذاکر قبر میں جاتا ہے تو اور مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، مگر عاشق رسول کا کفن بھی میلا نہیں ہو سکتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمین میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بگڑنے کے لیے پہلے توجہ بڑھتی ہے، سمجھ لیں، توجہ فرمائیں۔ پہلے بگڑنے کے لیے کیا بڑھتی ہے؟ پہلے توجہ بڑھتی ہے، توجہ بڑھتی ہے، پھر نظر بڑھتی ہے۔ پہلے نظر جاتی ہے، پھر توجہ جاتی ہے، پھر انسان پورا چلا جاتا ہے۔ چلے 3 اسٹیپ بیان کرتا ہوں، زیادہ نہیں، ٹھیک؟ لیکن عاشق کی نظر کسی پہ بھی پڑ جائے، اس کی توجہ نہیں بڑھتی ہے۔ آپ کی توجہ؟ ہاں دیکھیے، میں پہلی صدی کا عاشق، دوسری صدی کا عاشق، تیسری صدی کا عاشق ابھی نہیں پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں تھوڑی سے قریب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور چونکہ مفتی اعظم اڑیسہ کا عرس ہے،
ان کے پیر ہیں مجاہد ملت، ان کے پیر ہیں حجت الاسلام، اور ان کے ابا ہیں امام اہل سنت۔ تو تھوڑی قریب کی بات کروں، 14ویں صدی کا عاشق، اس کی نظر پڑتی ہے کعبے پر، ٹھیک؟ کعبے پہ نظر پڑے تو کیا ہونا چاہیے؟ یہی خاص بات۔ کعبہ کس نے بنایا؟ پوری دنیا جانتی کس نے بنایا؟ سنیوں یاد ہو تو بتا دو نا، کس نے بنایا؟ زور سے بول دو۔ کوئی تلوار تو میں تو صوفیوں کا غلام، صوفی صفت انسان ہوں، صوفیوں کے نقش قدم پہ چلنے والا، کوئی گردن نہیں اڑا، غلط جواب بھی دو گے تو چلے گا۔ بولو بھائی، ہاں، کس نے بنایا؟ مل کے بولے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، ٹھیک؟ تاج محل بناؤ، تاج محل دیکھو تو کس کی یاد آتی ہے؟ شاہ جہاں کی۔ کیا کام کیا بیچارے، ہے نا؟ اچھا کام کیا۔ لوگ اس کو کوستے، لیکن میں کہتا ہوں اچھا کیا، تاکہ ٹی وی چینلوں پہ بھونکنے والوں کو ہم بتا سکیں کہ تم تو جیتے جی چھوڑ چکے بیوی کو، ہم پہ الزام لگاتے ہو کہ ہم بیوی کے غدار ہیں۔ ارے تو ہم تو مرنے کے بعد بھی تاج محل بناتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے، لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں بیویوں کو چھوڑتے، میں نے کہا چھوڑتے ہم نہیں ہیں، ہمارے تاج محل کو دیکھو، تاج محل ہمارا ہے، ہندوستان ہمارا ہے، لال قلعہ ہمارا ہے، یہ زمین وفا کی ہماری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے اس زمین پر جس انسان نے قدم رکھا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارا باپ آدم تھا۔ جنت کے قدم زمین پر لایا تھا، جس کے قدم پر جنت کی زمین کا اثر تھا اور جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا، وہی شان سے آیا تھا۔ اس لیے بہرحال تو آج ہم لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں تانا نہ دو، ہم بیویوں کے غدار، اور بہنوں کو بھی چاہیے۔ آج کل سیریل دیکھ کر کے عورتیں کہتی ہیں وہ فلاں مذہب کے لوگ زیادہ پیار کرتے ہیں، میں نے کہا پہاڑ دور سے اچھا لگتا ہے، ہاں، ورنہ پیار تو یہی ہے۔ ارے جو سچے خدا سے پیار نہ کر سکے، جو عبادت میں مشرک ہو، وہ محبت میں موالد کیسے ہو؟ سبحان اللہ، اس جملے پر اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ارے جو عبادت میں شرکت گوارا کر لے، وہ محبت میں کتنی شرکتیں گوارا کرے گا؟ یہ تو ہمارا مذہب ہے، نہ عبادت میں شرکت گوارا ہے، نہ محبت میں شرکت گوارا ہے، اس لیے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک۔ میری بہنوں تمہیں عقل آنا چاہیے، یہ بھولی بھالی صورتوں کا مذاق نہ اڑاؤ، ورنہ ان سفید کپڑوں کے پیچھے کتنی مریم صفت لڑکیوں کی آبرو تار تار کرنے کا داغ ہے، اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ ان کے تو ہر رات بستر پر نیا مہمان ہوتا ہے، یہ ہم لوگ ہیں، ہم کہ پیون تو لگے ہوتے ہیں مگر جرائم کے دھبے نہیں ہوتے۔ ہاں، محبتوں کی قدر جانو، پہاڑ دور سے بہت اچھا لگتا ہے۔ ابھی حضرت نے فرمایا شمس ملت نے دل کا درد کہ ٹکڑے ملتے ہیں پھر گٹروں میں۔ ہاں، یاد رکھنا، لوگ پیار کے نام پہ سب لوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، یہ صرف ہماری محبتیں ہیں۔ بیوی زندہ رہی تو صرف گال کے تل پر زندگی میں سمرقند اور بخارا جیسے شہر بنائے ہم نے، اور مر گئی تو تاج محل جیسی عمارتیں بنائی ہم نے۔ پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں۔ جناب ہم اگر وفادار نہیں ہیں تو آپ کون ہیں؟ آپ ہمیں تانا دیتے، چار کرتے، ہم نے کہا آپ سے تو ایک بھی نہیں سنبھلتی۔ ہاں، لیکن میرا عنوان وہ نہیں ہے، بہت اہم بات کی طرف آتا ہوں۔ میرے مولانا مرزا صاحب سے کہا تھا کہ 20 منٹ میں بات سمیٹوں گا، لیکن توجہ کریں، اس لیے کہ بارش کا موسم بھی، ہمیں بھی جانا ہے اور آپ لوگ بھی کب سے بیٹھے۔ ہمارا مسلک تو یہ ہے کہ اگر لوگوں کی تھکن کا خوف ہو تو نماز بھی شارٹ کی جائے، تو جب لوگوں کا خیال کر کے نماز مختصر ہو سکتی ہے تو میرے نبی کی امت کا خیال کر کے تقریر کیوں مختصر نہیں ہو سکتی؟ لیکن بات سمیٹنا ہو، توجہ فرمائیں۔
نظر اٹھتی ہے، نظر، پھر دل بہکتا ہے، خیالات بہکتے، پھر آدمی بہک جاتا ہے اور پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بات سوچیے، تاج محل دیکھو تو شاہجہاں کی یاد آتی، کعبہ دیکھو، جو کعبہ دیکھا جس نے دیکھا کس کی یاد آئی؟ بولے۔ لیکن عاشق جب گیا تو یاد ابراہیم بھی کوئی جرم تو نہیں ہے، یاد ابراہیم بھی کوئی جرم نہیں ہے، نظارہ کعبہ بھی نگاہ میں بسانا کوئی جرم نہیں بلکہ یہ عین عبادت ہے۔ لیکن غیرت عشق کچھ اور ہے، توجہ ہے، اسی پر آپ کو لانا تھا اور اسی پہ بات پوری کر دوں گا، لیکن توجہ، عاشق کعبے کو دیکھتا ہے تو کعبے کی دیواروں کے جلووں میں نہیں کھوتا، حالانکہ وہ بھی عین عبادت ہے۔ پھر معمار کعبہ خلیل کو یاد نہیں کرتا، کیونکہ حالانکہ وہ بھی عین عبادت، کیونکہ غیرت عشق الگ چیز ہے۔ عشق قانون کے اوپر کی بات کرتا ہے، بس بات اتنی، عشق قانون کے اوپر، قانون نیچے رہتا ہے، عشق اوپر رہتا ہے۔ مطلب کیا؟ آپ عاشق ہونا تو عاشق جو ہوتا ہے، قانون کہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھ، تو جو 5 وقت کی پڑھے وہ عاشق نہیں ہے۔ سب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو 5 وقت کی پڑھے وہ عاشق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق قانون کے اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، اوپر ہے، نیچے نہیں ہے، اوپر۔ جو 5 وقت کی پڑھے وہ عاشق نہیں ہے۔ عاشق تو وہ ہے جو یار کے لیے راتوں کو مصلی پہ گزارے، اس لیے کہ قانون پہ جو عمل کرتا ہے وہ قانون پر عمل کرنے والا رول فالو کرتا ہے، لیکن اللہ اکبر جو قانون کے اوپر جا کر کے عمل کرتا ہے وہ عشق کا شیدائی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ملک کا سگنل نہ توڑنا پینلٹی کے خوف سے، یہ ملک ہندوستانی کے قانون کو، ہندوستان کے ملک کو فالو کرنا ہے، عشق ہندوستان نہیں ہے۔ یہ تو دوست و دشمن سبھی کر سکتے کیونکہ جیب کے پیسے بچانا ہے۔ تو کہا پھر عشق کیا ہے؟ میں نے کہا قانون بھی فالو کرے اور سرحد پہ جا کر جان بھی دے ملک کے لیے۔ جان دینا سرحد پہ یہ قانون نہیں ہے، یہ عشق کی نشانی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو عشق جو ہے نا وہ قانون کے اوپر کی بات کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں جتنے عاشق ملیں گے کوئی 5 وقت کا نمازی نہیں ملے گا، دیکھ لیں جتنے عاشق ملیں گے کوئی 5 وقت کا نمازی نہیں ملے، کوئی 6 وقت کا ہوگا، کوئی 7 وقت کا ہوگا۔ اور جس عاشق کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں انہوں نے تو 40 سال تک کے روزانہ عشاء کا وضو کیا اور اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھی، یعنی پوری رات کو مصلی پہ گزارتے رہے۔ اب بتاؤ جب عاشق 5 وقت کا نماز پڑھ کر بھی عاشق، مسلمان تو ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، 5 وقت عاشق نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کہیں گے مومن، مسلمان اور عاشق میں فرق کیا ہے؟ ابھی اس کا موقع نہیں، کبھی پوچھنا تو آپ کو بتائیں گے، لیکن اتنا کہوں گا قانون سے اوپر کو عشق کہتے ہیں۔ غریب نواز 70 سال تک نہیں سوئے، اب بتاؤ جب 5 وقت کی پڑھ کے بھی عاشق نہیں ہو سکتے تو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں وہ کون ہے؟ اب یہ نہیں کہوں گا ورنہ آپ کا دل دکھے، ڈوز زیادہ ہو جائے گا، لیکن بہرحال اتنا ضرور ہے کہ آئینے میں چیک کر لو۔ ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اپنی طرف سے، حضور کا فرمان، قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ حدیث لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ جو رات کو سوتا رہے رات بھر وہ جھوٹا ہے، جو فجر میں بھی نہیں اٹھتا، جلسے میں تو 6 گھنٹہ بیٹھ سکتا ہے مفتی اعظم اڑیسہ کی محبت میں، لیکن 5 منٹ کا وقت فجر کی نماز کے لیے مسجد میں رسول اللہ کی محبت میں نہیں نکال سکتا۔ کیوں؟ مفتی اعظم اڑیسہ کے عرس میں نہیں آئے گا تو آل رسول صاحب حاضری لیں گے، کیوں نہیں آیا تھا، لیکن اللہ کے دربار میں نہیں آئے گا تو حضور منہ پھیر لیں گے۔ اب بتا نقصان کس میں ہے؟ ہمارے پاس تو یہی دکھڑا، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن اگر عاشق بن رہے ہو تو پھر بات الگ ہے۔ چلیں عاشق کی بات آئیے تو پیش کر دوں ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ بات پیش کروں عاشق کی ذکر۔ غوث پاک سرکار کا بچپنا تھا، بچپن میں ایک آواز آتی تھی عبد القادر محبوب بنو گے کہ عاشق بنو گے؟
آتے جاتے تھے ماں کے پاس گئے، ماں بہت بڑی ولیہ تھی. امی آواز آتی ہے غیب سے، محبوب بنو گے کہ عاشق بنو گے؟ ماں نے کہا بیٹا ہمارے نکڑ پہ وہ بابا بیٹھتا ہے نا، اس سے جا کے پوچھ، وہ تیرا جواب دے گا. وہ بابا مجذوب تھے، اللہ کے ولی تھے. جب گئے ان سے پوچھا بابا ایک آواز آتی ہے محبوب بنو گے کہ عاشق بنو گے، تو تب میں کیا جواب دوں؟ بابا نے کہا بیٹے کل آنا، انشاءاللہ ہم تیرا جواب بن جائیں گے. جملے پہ توجہ کرنا، بات یہی ہے، کل آنا ہم تیرا جواب بن جائیں گے. کل آئے تو جگہ پہ کوئی نہیں تھا، جگہ خالی تھی. ننھا سا کلیجہ پکڑ کے رہ گئے. ماں نے تو کہا تھا وہ اللہ والا ہے، کیا اللہ والے بھی جھوٹا وعدہ کرتے، وعدہ خلافی کرتے؟ مجھے تو کہا تھا کہ جواب دیں گے، لیکن غائب ہو گئے. کچھ لوگوں سے پوچھا، بلکہ کچھ لوگوں نے خود پوچھا شہزادے کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا یہاں ایک بابا بیٹھتا لگا، وہ پاگل مر گیا، نہ مذہب پتا چلا نہ مسلک پتا چلا. کہا پھر؟ اور اس کو اٹھا کر کے جنگل میں پھینک دیا گیا ہے، لے چلتے ہو مجھے وہاں؟ چلو شہزادے کیوں نہیں، اشراف کی اولاد ہو، تمہاری خدمت ہماری سعادت ہے. وہاں پہنچے، چیل کوے کتے بلی لاش کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے. ننھا سا کلیجہ پکڑ لیا. بابا تم نے تو جواب دینے کے لیے کہا تھا. آواز آئی شہزادے جواب دینے کے لیے نہیں کہا تھا، جواب بن جانے کے لیے کہا تھا. میں نے کہا تھا تیرا جواب بن جاؤں گا، یہ جواب بن گیا ہوں. بیٹا اگر اس منزل سے گزرنے کی ہمت ہے تو عاشق بننا، ورنہ محبوب بننے میں بھلائی ہے. محبوب بننے میں بہت آرام ہے، لیکن عاشق بننا ہے تو اس راہ سے گزرنا پڑے گا. اللہ اکبر. عشق کی منزل رسوائیوں کی طرف لے جاتی ہے. عشق کی منزل اللہ اکبر مکے سے کربلا تک لاتی ہے. عشق کی منزل علی اکبر جیسے کہ سینے سے نیزہ کھینچتے وقت نیزے کی انی پر بیٹے کے دل کا ٹکڑا دکھاتی ہے. عشق کی منزل 6 مہینے کے ننھے سے معصوم کو شہید کرواتے وقت بھی شکوے کی اجازت نہیں دیتی. عشق کی منزل بیویوں کی چادریں چھنواتی ہے. عشق کی منزل نیزے پہ چڑھواتی ہے. عشق کی منزل بازاروں میں گھمواتی ہے. عشق کی منزل کسی کی کھال کھچواتی ہے. عشق کی منزل کسی پر کفر کا فتویٰ لگواتی ہے. عشق کی منزل کسی بخاری کو شہر بدر کرواتی ہے. عشق کی منزل بخارا سے نکال کر سمرقند سے بخارا، حتیٰ کہ جس بخاری کو تم عاشق کہتے ہو آخری اس پر وہ وقت آتا ہے نہ بخارا والے اپنا کہتے ہیں نہ سمرقند والے اپنا کہتے ہیں، تو وہ جنگل میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے عشق کی منزل میں اتنی بڑی جگہ چور اچکوں کو تو امان ہے لیکن عاشق کو امان نہیں ہے. اس لیے عاشق اب یہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنے پاس بلا لیا جائے. اللہ اکبر. عشق کی منزل کہاں ہے؟ کہاں وہ شاگرد ہزار شاگرد چھت پر بیٹھ کر حدیث کا درس سنتے تھے، لیکن جب عاشق کو نکالا گیا کوچے سے تو ایک شاگرد کے سوا کوئی دوسرا شاگرد بھی ساتھ چلنے کو تیار نہیں. وجہ محبوب چاہتا ہے. لوگ کہتے ہیں عشق کو رسوا کرتے، میں نے کہا نہیں، عشق کو رسوا نہیں کرتا. محبوب یہ چاہتا ہے کہ محب صرف میرا ہی ہو کر کے رہے. جب تک اوروں کو مخالف نہیں بناؤں گا تو میرا کیسے ہوگا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزمائے جاؤ. دور نکل گئی نا بات. تو عرض یہ کرنا تھا عشق کی منزل قانون کے اوپر کی بات کرتی، بات سمیٹ رہا. 14ویں صدی کا عاشق کعبہ کو دیکھا، معمار کعبہ یاد نہ آیا، نہ کعبے کے ظاہری جلوے آنکھ میں بسائے، بلکہ کیا یاد آیا؟ یاد آیا تو اپنا یار یاد آیا. اور وہ پکارا اس نے، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اب اندازہ کرو، ارے جب سچا عشق ہو جائے تو محبوب کے سوا کعبے میں بھی معمار کعبہ یاد نہیں آتا. جب سچے عشق میں انسان معمار کعبہ کو بھی یاد نہیں کرتا
تو پھر وہ کسی لڑکی سے عشق کیسے کر سکتا ہے؟ وہ زنا سے عشق کیسے کر سکتا ہے؟ وہ شراب سے عشق کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جوے سے عشق کیسے کر سکتا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ یا تو کوئی رسول اللہ کا عاشق ہوگا یا تو کوئی گناہ کا عاشق ہوگا۔ جو گناہ کا عاشق ہوگا وہ نبی کا عاشق کبھی نہیں ہو سکتا، جو نبی کا عاشق ہوگا وہ گناہ کا عاشق کبھی نہیں ہو سکتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے عشق کے دعوے تو کیے لیکن ہم نے حضور سے وہ عشق نہیں کیا جس کا تقاضا تھا، اسی لیے بات وہیں پہ جہاں سے شروع کی تھی ختم کرتا ہوں۔ حضور سے عشق کا دعویٰ ہے، سب کے تذکرے لے کے بیٹھے ہیں، ابا کا، دادا کا، پردادا کا، حتیٰ کہ غیباً شاہ تک کی گڑی کرامتیں اپنے جلسوں میں بیان کر کے پیسے لوٹ بھی رہے ہو، لٹا بھی رہے ہو، لیکن نبی کے معجزات بیان نہیں کرتے، نبی کی عظمت بیان نہیں کرتے، نبی کی شان بیان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد رضا کو اپنا امام مانتے ہو، کم سے کم اسی امام سے سن لیا ہوتا، کچھ سیکھ لیا ہوتا۔ آج احمد رضا جو پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں، وجہ صرف ایک ہے، انہوں نے اپنی زبان کو، قلم کو وقف کر دیا تھا ذکر رسول کے لیے۔ وہ سوتا تھا تو ذکر رسول، وہ اٹھتا تھا تو ذکر رسول، وہ بیٹھتا تھا تو ذکر رسول، حتیٰ کہ کوئی دنیا دار اس سے اپنی تعریف بھی نہیں کروا سکتا تھا۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، آج کل تو یہ لیڈر، وہ کارپوریٹر، وہ ایم ایل اے، وہ ایم پی، سب کے لیے کیا کیا بکتے پھر رہے ہو، حتیٰ کہ کلمات کفریہ بھی بک دیتے ہو۔ دنیا کے اتنے شہدائی ہو گئے۔ میرے امام اہل سنت سے رامپور کے نواب نے کہا، نہ بلکہ نانپارہ کے نواب نے کہا تھا، نواب نانپارہ نے، احمد رضا صاحب آپ کا قلم بڑا اچھا ہے، ذرا ہماری شان میں بھی کچھ لکھیے۔ قلم تو اٹھایا تھا لیکن لکھا بھی تھا، مگر نانپارہ کے نواب کے لیے نہیں لکھا، بلکہ جس نے فقیروں کو نوابی عطا کی تھی، جس نے فقیروں کو شہنشاہی عطا کی تھی، اپنے یار کے لیے لکھا تھا، اور کیا کمال کا لکھا تھا، اور اس کمال میں بھی کمال کیا تھا، اور اس کمال میں بھی کمال کر کے آغاز بھی کمال سے کیا تھا۔ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کہ گمان نقص جہاں، گمان نقص، گمان ایک تو ہوتا ہے نقص کا نظر آنا اور ایک تو ہوتا ہے نقص کا گمان ہونا۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، فصحا عرب کی بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تک نشی ہوئے، وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تک نشی ہوئے، یہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اور آخری میں کہتے کروں مدحا اہل دول رضا، میں دنیا داروں کی تعریف کروں احمد رضا، اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نا۔ آخری بات، اللہ آخری بات، اور بہنوں کی بھی آپ سب کی توجہ، سچا عشق ہو جائے حضور سے، سچا عشق ہو جائے حضور سے، حضور سے سچا اگر عشق ہو جائے، آدمی گناہ کیا اپنا باپ بھی چھوڑ دے، بس بات ختم ہے۔ آدمی گناہ کیا عشق ہو جانا چاہیے، بس گناہ کیا اپنا باپ بھی چھوڑ۔ حضور نے باپ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، لیکن عشق کہتے اس کو ہے، عشق کہتے اس کو ہے جس میں شرکت پسند نہیں۔ عشق بڑا غیور ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں، توجہ کرو۔ میلاد کے جلسے کرو، عظمت رسول کے جلسے، اور عنوان دو عظمت رسول ہی بولنا، سیرت رسول ہی بولنا، معجزات رسول ہی بولنا۔ بہت ننگے دھڑنگڑ اور گیبن شاہ اور اڑپ شاہ گڑپ شاہ بہت شاہوں کی بات ہو گئی، اب شہنشاہوں کے شہنشاہ کی بات کریں۔ ہاں، وہ جس نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ہاں، آخری بات، عشق ہو جائے نا باپ چھوڑ دیتا ہے،
بلکہ میرے ذوق کے مطابق یہ جملہ سن لے شاید یاد رہ جائے. پاپ کیا چیز ہے؟ عشق ہو جائے تو آدمی باپ چھوڑ دے. پاپ کیا چیز؟ ہمارے یہاں پاپ کہتے ہیں گناہ جرائم کو. ارے پاپ کیا چیز ہے؟ پاپ اگر عشق ہو جائے تو آدمی باپ بھی چھوڑ. حدیث سن لیں سیرت کا وقت. ایک ننھا سا بچہ، علامہ ارشد القادری کی زمین کے بھی کچھ لوگ آئے تھے، سنا تو ارشد القادری سے کچھ روشنی لیتے ہوئے. ایک ننھا سا بچہ ہے، امی کے ساتھ ننیال جا رہا ہے. کچھ گنڈے آئے، قافلے کو لوٹ لیا. لوٹا ننھا سا بچہ چھین لیا، چھین کے لے گئے اور لے جا کر بازار میں بیچ دیا. پہلے بچے بھی بیچے جاتے تھے، بڑے بھی. غلاموں کا جب دور تھا. خدا کی شان، اگر آپ کی توجہ ہے تو بڑی خوبصورت بات آئی. خدا کی شان، وہ بچہ بکا بازار مکہ میں. ہائے وہ بچہ بکا بازار مکہ میں. اور خدا کی شان، جس کے لیے نوشتہ تقدیر میں اللہ کے آخری نبی کی پہلی بیوی بننے کا شرف لکھا تھا، جس کے لیے نوشتہ تقدیر میں اللہ کے آخری نبی کی پہلی بیوی بننے کا شرف لکھا تھا، اسی سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ تجار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں وہ بچہ لایا گیا. اور اس بچے کو دنیا زید ابن حارثہ کے نام سے یاد کرتی ہے. جب لوگ ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، لوگ بکریوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے، اس ننگے دھڑنگے گندے دور میں بھی دنیا سیدہ خدیجہ کو طیبہ اور طاہرہ کے نام سے جانتی تھی. بھائیو، مصر میں خوبصورت ہونا کوئی اہمیت کی بات نہیں ہے. اگر خوبصورت کوئی پیدا ہو افریقہ کے کالوں کے درمیان تو یہ بڑی بات ہے. ہاں یہ بڑی بات ہے. ہاں یہ بڑی بات. یہ پیدا نہیں ہوئے، وہ گئے ہجرت کر کے. ہاں اللہ اکبر. اسی لیے میں نے بڑا محتاط تھا. مجھے پتا ہے پورا دارالفتہ پیچھے بیٹھا ہے، میں فقیر آدمی دارالفتہ کا خیال کر کے میں بول رہا ہوں. ہاں عرض کیا کر رہا تھا؟ جہاں لوگ ننگیوں کے کعبے کا طواف کرتے، اس دور میں رسول اللہ کی ہونے والی بیوی کو طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے جانا جاتا. میں سیدہ خدیجہ کی کوئی شان اور نہ بھی پڑھوں، بس اتنا کہہ دوں کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی ہے، حسنین کریمین کی نانی ہے، اخی رسول علی مرتضیٰ کی ساس ہے، اور آخری نبی کی پہلی بیوی. ہاں عرش سے جس کو سلام اللہ نازل کرے اسے سیدہ خدیجہ کہتے ہیں، اور وہ میرے نبی کی پہلی بیوی. ہاں ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ پاک کی زبان سے نکلا کہ الحمدللہ میں تو وہ ہوں کہ رسول اللہ کے نکاح میں کواری آئی ہوں. کسی نے کہا خدیجہ وہ ہے. جب وہ حضور کے نکاح میں آئی تھی تو اس وقت حضور کنوارے تھے. کیا شان ہے خدیجہ کو. اماں عائشہ بھی بے مثال ہے جو کنواری رسول اللہ کے نکاح میں آئی ہے، لیکن سیدہ خدیجہ بھی کتنی بے مثال ہے، ابھی حضور کنوارے ہیں اور وہ ان کے نکاح میں آئی ہے.